بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسلامی باتیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فرعون کون تھا اور اس کا اتنا عبرتناک انجام کیوں ہوا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا جس کا اصل نام ولید بن مصر بن ریان تھا، جس کو آج لوگ فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ فرعون بہت ظالم حکمران تھا، لوگوں پر بہت ظلم کرتا، ان سے مزدوریاں کرواتا اور اجرت نہایت کم دیتا اور لوگوں کو اپنا غلام بناتا۔ جو کوئی اس کی نافرمانی کرتا اس کا قتل عام کرتا تاکہ لوگوں میں اس کا ڈر اور خوف بیٹھا رہے۔ جب ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور حکم دیا، اے موسیٰ، میرا پیغام فرعون تک پہنچاؤ، اس کو میری پیروی کرنے کا حکم دو۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں کا خدا تو صرف میں ہوں، میں کسی کو نہیں مانتا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا۔ اب لوگ فرعون سے سوال کرنے لگے کیونکہ فرعون کے پاس کوئی معجزہ موجود نہیں تھا۔ فرعون ان کے سوالات سے تنگ آ گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا اور فرمایا، اے موسیٰ، تم اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر شہر سے باہر روانہ ہو گئے۔ اب یہ بات فرعون تک جا پہنچی تو وہ کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور قتل کر کے ہی رہوں گا۔ اب فرعون اپنے غصے کے ساتھ لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا۔ آگے آگے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیچھے پیچھے فرعون بنی اسرائیل کے دریا پر پہنچ گئے اور فرعون ان کا پیچھا کرتے کرتے دریا تک جا پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے لگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نا امید ہونے لگی اور کہنے لگی، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کدھر پھنسا دیا؟ یہ دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، نا امید مت ہو، ہمارے ساتھ اللہ ہے اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ فرعون ہمیں پکڑ لے۔ لوگ تب سوال کرنے لگے کہ ہم آگے کیسے جائیں گے، اور اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اپنا عصا زمین پر مار۔ تو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا تو آدھا پانی ایک طرف اور آدھا پانی دوسری طرف ہو گیا اور دریا کے درمیان راستہ بن گیا۔ اب سارے لوگ اس راستے کے ذریعے آگے چلنے لگے۔ اتنے میں فرعون کے لشکر کو بھی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ دریا پار گئے تو فرعون بھی اپنا لشکر ان راستوں کے اوپر پار آنے لگا۔ ابھی فرعون دریا کے بیچوں بیچ تھا کہ اللہ نے پانی کو حکم دیا، اے پانی، تو پھر سے اسی طرح ہو جا جس طرح پہلے تھا۔ بس تو پھر کیا تھا، پانی پھر سے مل گیا اور فرعون کا لشکر ڈوب کر مر گیا۔ یہ منظر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل دیکھ رہی تھی۔ اب فرعون کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور اس کے خدا پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن غیب سے آواز آئی کہ اب جب تو دوزخ کے دروازے پہ آ پہنچا ہے تو ایمان لانے کی بات کرتا ہے۔ اے فرعون، تجھے ہم نشان عبرت بنائیں گے تاکہ آنے والے تمام لوگوں کو اس بات سے سبق مل سکے کہ غرور اور تکبر صرف اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے، باقی کسی انسان کے لیے نہیں۔ اور ایک بات، ظلم تو ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ناظرین، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ فرعون کی لاش کو دریائے نیل نے نہیں رکھا اور اس کی لاش کو اپنے اندر سے باہر نکال پھینکا۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر میں موجود ہے اور لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ ہر سال فرعون کے جسم کی ہڈیوں کے اوپر گوشت آ جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کے گوشت کو کھاتے ہیں، اور یوں پھر وہ ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے اور دوبارہ اس کو اسی طرح رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اوپر سے فرعون کے اوپر عذاب تھا جو ایک نہ ایک دن آنا تھا، کیونکہ ناظرین، نعوذ باللہ، اس نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہی خدا ہے اور اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔